اسی پر بات کریں گے ہمارے مہمان سینئر صحافی اور تجزیہ کار فہد حسین کے ساتھ۔ فہد صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ سب سے پہلے آپ سوئٹزرلینڈ میں بھی موجود تھے جب بہت ڈرامہ ہوا تھا ان مذاکرات کے حوالے سے برگنسٹاک میں، اس وقت بریک تھرو کہاں ہوا تھا اور اب جو سیز فائر کی وائلیشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں، نظر آ رہا ہے کہ ایک دوبارہ سے نازک موڑ پر ہے، کہاں پھنسا ہوا ہے؟ شکریہ امبر۔ دیکھیے میرے خیال میں بریک تھرو تو سوئٹزرلینڈ میں آنے سے پہلے ہو چکا تھا، کیونکہ اگر وہ بریک تھرو نہ ہوتا تو وہ تمام جو رہنما تھے وہ ادھر پہنچتے نہیں۔ میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ یہ بتا سکتا ہوں کہ جس دن سیٹرڈے کو آئی تھنک وہ لوگ سارے وہاں پہنچے ہیں، تو فرائیڈے کو انڈیکیشنز آنے شروع ہو گئے تھے کہ معاملات جو ہیں وہ کچھ اب ریزالو ہونے کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ جمعرات تک جو ہے وہ بہت سارا سیریس ایک ایشو چل رہا تھا۔ تو اس میں بیہائنڈ دا سینز پاکستان کا رول سب سے امپورٹنٹ تھا، کیونکہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اور امریکنوں کو وہاں تک لانے میں پاکستان نے ایک بڑا ہی سینٹرل رول ادا کیا ہے۔ تو وہاں تک تو بات ہو گئی، برگنسٹاک میں آ گئے، تمام تر جو فوٹو آپ سے وہ بھی ہو گئے، سائننگ بھی ہو گئی، اور دونوں طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جی معاملات جو ہیں وہ بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو اس وقت ہوا ہے جو سیز فائر کی وائلیشن، میرے خیال میں یہ ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جتنی ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے دونوں ممالک میں ایم او یو سائن کرنے کے بعد، اس سے تو ظاہر بات ہے یہ لگتا ہے کہ ڈومیسٹک آڈینسز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا۔ اور میرے خیال میں تہران میں اور واشنگٹن دونوں میں اس بات کو ایک فیکٹر ان آلریڈی کر دیا گیا ہے کہ اگلے 60 دن تک جو ہے وہ اس طرح کے معاملات چلتے رہیں گے۔ لیکن کیا یہ ایک ڈیل بریکر ہے؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ اس وقت اس ایم او یو میں اور وہ جو ٹاکس اب ٹیکنیکل لیول پہ ہو رہی ہیں، اس میں اس وقت دونوں سائیڈز اور پاکستان اتنے انویسٹ ہو چکے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ یہ چھوٹی موٹی وائلیشنز کی بنیاد پر جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ پٹری سے اتر جائیں گے۔ تو یعنی کہ فہد صاحب، جس سے نے بھی کہا تھا کہ جب جنگ بندی ہوتی ہے، جب سیز فائر ہوتی ہے، تو یہ چھوٹی موٹی جو سٹرائکس ہوتی ہیں یہ تو چلتی رہتی ہے، تو ہلکا پھلکا چلتا رہتا ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیس پروسیس اب بھی ٹریک پہ ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک طرف لیبنان پر اتفاق بھی ہو چکا ہے، تو اب اس وقت ٹیکنیکل ٹاکس جو ہونی تھی، which are the points of difference that need to be resolved؟ دیکھیے اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم کریٹ ہو رہا ہے، اور میں پرابلم اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو فیصلہ ساز لوگ ہیں اس میں واشنگٹن میں، تہران میں اور اب لبنان میں بھی، اسرائیل کا میں ذکر اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ اسرائیل میں تو مکمل طور پر اس ڈیل کی مخالفت ہے، لیکن ان کو امریکہ نے جو ہے وہ ایک طریقے سے پٹا ڈالا ہوا ہے۔ لیکن لبنان میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے یا جو بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ، اس کے خلاف اب شور مچنا شروع ہو گیا ہے۔ ایران میں اور امریکہ میں تو ویسے ہی اس ڈیل کے اوپر جو ہے وہ جو ہارڈ لائن فیکشنز ہیں وہ اعتراضات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ڈومیسٹک پریشر بلڈ ہو رہا ہے، اس سے معاملات جو ہے وہ تھوڑا سا ایج پہ رہیں گے۔ لیکن جو ٹاکس ہیں جو بنیادی طور پر فوکس کرتی ہیں نیوکلیر ایشو پہ، سینکشنز پہ، اور ایران کے جو فنڈز ہیں ان کو انفریز کرنے میں، اور یہ انشور کرنے میں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلا رہے، ان کے اوپر جو ہے وہ کیونکہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ قسم کی ایجنڈا ہے یہ، تو اس میں وقت لگے گا۔ اب مثال کے طور پر آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر جو چارج کرنے والا مسئلہ ہے اس پہ آلریڈی ڈس ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ ایران کچھ کہہ رہا ہے، مارکو روبیو صاحب نے ابھی گلف کے دورے میں کچھ اور کہہ دیا، لیکن اگین میرا جو براڈر پوائنٹ ہے وہ یہ کہ یہ تمام چیزیں فیکٹرڈ ان ہیں اور یہ ہوتی رہیں گی، شور مچتا رہے گا، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات اٹھتے رہیں گے، تھوڑی بہت ہی سیز فائر وائلیشنز ہوتی رہیں گی، لیکن ابھی تک وہ سٹیج نہیں آیا کہ ڈیل خطرے میں پڑ جائے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا کہنا ہے کہ وہ سٹیج نہیں آیا ہے جس میں فیلڈ مارشل ٹرمپ صاحب کو فون کر رہے ہوں، یا محسن نقوی صاحب خود ایران جا رہے ہوں، یا اسحاق ڈار صاحب فون کالز کر رہے ہوں۔ سو وی آر ناٹ ایٹ دیٹ سٹیج یٹ۔ وی آر ناٹ ایٹ دیٹ سٹیج۔ اور میرے خیال میں جتنی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے ان تمام ملکوں کے درمیان، اور جو برگنسٹاک میں وہاں پہ آ کے بیٹھ کر جو ہے بات چیت ہوئی ہے، آئی تھنک اس کے بعد جو مومنٹم کریٹ ہوا ہے وہ ان معاملات کو کافی حد تک آگے لے جائے گا۔ ہاں میرے خیال میں یہ جو ٹیکنیکل لیول ٹاکس ہیں، اگر یہ کچھ عرصے کے بعد بالکل ایک ڈیڈ اینڈ پہ پہنچتی ہیں تو پھر پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے۔ وہ ڈیڈ اینڈ کہاں آئے گا؟ نیوکلیر ایشو پہ آ سکتا ہے،
وہ جو فنڈز کا معاملہ ہے ایران کا اس پہ آ سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں آپ امریکہ کی طرف سے بھی آپ نوٹ کریں کہ جو ایک اوور آل ایک ہمیں جو بیانات سننے کو مل رہے ہیں اس میں وہ کرختگی نہیں ہے جو پہلے تھی. تو آئی تھنک ایوری بڈی نوز کہ یو ہیو ٹو گیو دس ٹائم, اور وہ ٹائم ابھی ان کو ملے گا فار ناؤ ایٹ لیسٹ. تو اب جیسے یہ تمام جو مذاکرات ہیں یہ میڈیا کے سامنے ہوئی ہیں, سوشل میڈیا پہ لڑی گئی ہے جنگ, انٹرویوز میں لڑی گئی ہے. اب جب ٹیکنیکل ٹاکس شروع ہوں گے یہ زیادہ اہم ہے اور اس سے یہ پس پردہ ہی رہیں گے, میڈیا کی اسپاٹ لائٹ سے دور رہیں گے. بالکل 100%. جو ٹیکنیکل لیول ٹاکس ہیں یا جو ایکچوئل نٹی گریٹی پہ جب بات ہوگی تو اس میں تو میرا نہیں خیال کہ میڈیا کی کوئی ایکسیس ہوگی. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ یہ جو ابھی برگن اسٹاک میں جو لیڈرز کی ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی جو مین چیز تھی وہ تو یہ تھی کہ جی آپ نے ایک ماحول کریٹ کرنا ہے, اور وہ فوٹو آپس کے ذریعے کریٹ ہو گیا کہ وہ آ رہے ہیں, ملنے ہیں, تمام لوگ جو ہیں وہ دے اسمائلنگ فار دا کیمراز. ایرانی بھی وہاں پہ آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے انہوں نے امریکنوں کے ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو نہیں کھنچوائی, لیکن وہ جو ایک ماحول کریٹ ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اور وہ جان بوجھ کے کیا گیا تھا تاکہ اس سے ایک مومنٹم ملے. اب اس مومنٹم کے ذریعے جو ایکچوئل مشکل کام ہے وہ اب ہونے جا رہا ہے. اچھا, اب اوبیسلی سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی کیا یہ 60 دن میں یہ تمام تر معاملات جو ہیں ان کو ریزالو کیا جا سکتا ہے؟ اوبیسلی دیر آر ڈاؤٹس کہ ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن اگین جو میرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ فار دا نیکسٹ 60 days یہ بات چیت چلے گی. اس پہ پرابلمز ہوں گے, اس پہ ڈس ایگریمنٹس ہوں گے, یہ بھی ہوگا کہ کوئی ایک سائڈ واک آؤٹ کر جائے گی, دوسری جو ہے وہ ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دے, یہ سب کچھ چلتا رہے گا. لیکن یہاں تک مشکل کام جو تھا کہ ان تمام فریقین کو سامنے لا کر ایک دوسرے کے بٹھانا وہ ہو گیا ہے. اب میرے خیال میں باقی کام جو ہے وہ اس جو ایک انرشیا جو ایک بنا ہوا تھا وہ ٹوٹا ہے, تو اس کی وجہ سے اب معاملات آگے کی طرف بڑھتے رہیں گے.